مسیح میں آپ کو سلام شکر. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں پورے چرچ کا اور آپ سب لائے بلائے اپنے آپ کو بھی اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور چرچ کو بھی یاد رکھتے ہیں. آج جو کلام جو میں پیش کرنے والا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں خدا کی طرف سے ہے. یہ جو بھی خادم مجھے یقین ہے جو بھی خادم خدا کا اس کلام کو پیش کرے گا نا اس کے پاس پہلے دیگر طرح طرح کی آزمائشیں آئیں گی تاکہ یہ حصے کو نہ چھوڑے اس حصے کو نہ بیان کرو. ہم نے انہیں حصہ پہلے بھی بہت سے خادموں سے بہت سے مبشران انجیل سے سنا ہے اور آج بھی جب میں بلکہ 4-5 دنوں سے 2-4 دفعہ میں اس حصے کو ٹچ کر رہا تھا تو ادر رانگ چیزیں میرے دماغ میں آتی یہ چھوڑو یہ کرو وہ کرو. جیسے ہمارے حالات ابھی پاکستان میں مشکلات میں پڑے ہوئے لوگ ہیں, سیلاب میں مبتلا ہیں لوگ, گھروں میں پانی آ چکا ہوا ہے, بہت سارے اس میں بھی شامل ہوں, میرا گھر بھی شامل ہے, میرا خاندان بھی شامل ہے. میرا تو تھوڑا سا نقصان ہوا ہے اور جیسے ہی میں دیکھتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کا بہت زیادہ کروڑوں کا نقصان ہوا ہے تو اپنے آپ کو تسلی دیتا ہوں کہ یہ خدا ہمیں ٹیلر دکھاتا ہے کہ میرے بیٹے میری بیٹی میرے طالب میرے حواری میرے شاگرد اپنی لائن پر آ جا. بات اس کے ہے ہی ہے, اپنی لائن پہ آ جا جس پہ تو پھٹا ہے. مکاشفہ پہ یہ کہیں گے تیرا دل مجھ سے دور ہو گیا ہے, پہلے جیسی محبت تو نے چھوڑ دی ہے. وہ کیوں کہتا ہے کہ پہلے جیسی محبت چھوڑ دیا کہ ہم اس کو بھی ٹائم کم دیتے ہیں. اس کو اور کچھ نہیں چاہیے, اس کو آپ کا ٹائم چاہیے, آپ کا اپنا آپ چاہیے اور آپ اس کے حضور میں جھکیں گے تو خدا آپ کو برکتیں دے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے پچھلی دفعہ ایک کلام کیا تھا, کسی کو یاد ہو, کوئی بھی ایسا بندہ یا بندی بچہ بزرگ جو بیٹھا ہوا ہے تاکہ میں خوش ہو جاؤں, میں تو خوش ہوگا اور خدا دیکھو اس سے زیادہ خوش ہوگا. کسی کو یاد ہے کہ میں نے کیا کلام دیا تھا لاسٹ ٹائم, 1 مہینہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا یا 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ ہو گیا ہوگا اس کلام کو دیے ہوئے. جی سر میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں. جی یہ بہت پہلے دیا تھا, پچھلے سے 1 مہینہ. ہاں یہ بھی دیا تھا, ٹھیک ہے. اسلم بھائی کے لیے زوردار تالیاں. کسی کو بھی یاد نہیں ہے, آپ کو ایسا میں نے وہ یاد کروایا تھا کہ آپ بھول نہیں سکتے تھے, یعنی وقتی طور پر آپ یاد رکھتے ہیں. ادھر کا بھی کرنا ہے ادھر کا بھی کرنا ہے. روح کیا کہتا ہے, کنوں کے بیچ سراخ نہیں ہے. ہم ٹیچر جو تھا نا وہ کہتا تھا کانوں کے بیچ میں سراخ نہیں ہوتا کہ ادھر سے ایک کانے سے سنا دوسرے سے نکل جائے. اور اکثر ہمارے ماں باپ بھی کسی بات کو رفع دفع کرانے کے لیے کہتے تھے یار ادھروں سنیا کر ادھروں کر دیا کر اور نہ غصہ کریا کر نہ ہو جا ماحول بنایا کر. تو ہم پھر بھی ہم ادو تو چلو ماں پیو کی گل سمجھ نہیں, ہاں کہ چلو وہ آئی کہتے کہ لڑائی کرنا بری گل. تو ہم میں آپ کو بتا دوں کہ خوش رہو, یہ کلام تھا. کیا تھا؟ خوش رہو. واقعی تسی خوش نہیں جڑا یاد نہیں. مجھے ایسے لگتا ہے جو خوش رہتے ہیں وہ خوشی کا کلام کو یاد رکھتے ہیں. آپ کے پاس مسئلے مسائل ہوں گے, پریشانیاں ہوں گی, اندیشے ہوں گے, عداوتیں ہوں گی, نفرتیں ہوں گی اور بری باتیں بھی ہوں گی, اس لیے آپ خوش نہیں رہتے. اس لیے خدا کہتا ہے کلام مقدس میں مقدس متی کی انجیل میں کہ جو تیرے دل میں ہے وہ تیرے منہ پر آئے گا. یہ اکثر بات سننے میں آتی ہے اور یار یہ منہ دا پیڑا ہے دل دا چنگا ہے. نہیں, جو دل میں ہے وہی منہ پر ہے اور جو منہ پر ہے وہی دل میں ہے. اگر ہم ایسا سوچیں گے ایسا کریں گے تو وہی سامنے آئے گا. آپ لگتا ہے خوش نہیں, خوش ہو کے نہیں,
اشتیاق بھائی دیر ہی کہہ چکے ہیں آپ خوش ہو، آپ خوش ہو، اور میں نے بھی ایسا اس کو ایسے طریقے سے سمجھایا تھا کہ ہمیشہ آپ خوش رہو، خدا کی شکر گزاری کرتے رہو۔ اس کے بعد ایسا ایک چیپٹر ہے کہ شکر گزاری کرو۔ کیا کرو؟ شکر گزاری۔ خوشی ہوگی تو آپ شکر گزاری پر آئیں، خوشی نہیں تو شکر گزاری نہیں۔ اگر اس حوالے کو پڑھے، پہلا تسلیکیوں 5 باب 17 اور 18 آیت میں، 17 آیت میں اس لیے لے رہا ہوں اور ہماری 18 آیت میں لکھا ہوا ہے وہ کلام۔ 17 آیت میں اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ سب اگر یاد رکھنا چاہتے ہیں تو یہ 17 آیت کو آج یاد رکھیں۔ کیا ہے لکھا ہوا؟ کوئی بھی پڑھے، پہلا تسلیکیوں 5 باب 17 اور 18۔ بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوتا کہ ہر ایک بات میں کیا کرو؟ شکر گزاری کرو۔ سلام آیا تو شکر کرو، اذیت آئی ہے تو شکر کرو، مصیبت آئی ہے تو شکر کرو، زلزلے آئے ہیں تو شکر گزاری کرو، کیونکہ یہ خداوند یسوع مسیح کا قول پورا ہو رہا ہے، اخیر وقت چل رہا ہے۔ پریشانیاں، اندیشے، دہشتیں اور کال، وبائیں، بیماریاں، تکلیفیں، زلزلے اور جو ابھی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہو، یہ سب کچھ خداوند یسوع مسیح کی پیشن گوئیاں ہیں، کسی اور کی نہیں۔ ہمیں شکر گزاری کرنی ہے، ہمیں خوش ہونا ہے کہ ہم خدا سے ملاپ کرنے کے لیے بڑھ رہے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ کیونکہ اس وقت بھی موسیٰ اس لیے آیا تھا، وہ صرف قوم بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کے لیے آیا تھا، اور اسی قوم کو بچانے کے لیے آپ کو پتا ہے حضرت نوح جو تھے، حضرت نوح کہہ سکتے ہیں، نوح علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، بہت سے نام ہیں۔ نوح نے ایک کشتی بنائی، باب نوح نے ایک کشتی بنائی۔ لوگ کیا کرتے تھے؟ بیاہ شادیاں اور ناچ رنگ میں مصروف تھے، اپنی زندگی پر مصروف تھے، اپنی توقعات پر مصروف تھے، خوشیاں کرتے تھے، شکر گزاریاں کرتے تھے، خدا کو بھولے ہوئے تھے، لیکن اپنے آپ کو خدا سے آگے سمجھتے۔ یہ سب کچھ، اور کیا کہتے تھے نوح کے بارے میں؟ کوئی ایک بات اس کے بارے میں بتا دیں۔ پاگل کہہ رہے آج گرمیوں پڑ گئی رول ہے، چرچ نہیں جانا، اے پاگل کہتا یہ سانو ہے، لاندا دے ہانو اسی سامنے بیٹھے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی کہہ دے گا پاسٹر یا خادم یا مبشر یا خدا کا جو بھی، کیا کہیں گے؟ ایسے چرچ نہیں جانا۔ اس کا چرچ کدھر ہے؟ اس کا چرچ نہیں ہے۔ یہ جو شکر گزاری کی قربانی کے بارے میں بتایا جاتا نا، یہ شروع سے ہی، یہ جو حصہ میں نے نیا کرنے سے پڑھا ہے نا یا پڑھایا ہے، اس کو ہم تواریخ کی پہلی تواریخ اس کا 16 باب اس کی 8 آیت آپ دیکھیں کہ یہ حصہ وہاں پر پہلے سے درج ہے کہ خدا نے واقعی ہمیں بتایا کہ وہاں یہاں نئے عہد نامے میں ایک بہت خوبصورت آیت کو بیان طریقے سے کیا گیا ہے۔ وہاں پر لکھا گیا ہے، پڑھیں جی، 16 باب 8ویں آیت، خداوند کی کیا کرو؟ شکر گزاری۔ کس کی شکر گزاری کرنی ہے؟ خداوند کی شکر گزاری کرو، اس سے دعا کرو، قوموں کے درمیان اس کے کاموں کا اشتہار دو۔ آمین۔ یہاں تک آمین۔ خداوند کی شکر گزاری کرو، اس سے کیا کرو؟ دعا کرو۔ یہاں پر دعا بعد میں آئی ہے، وہاں پر 17ویں آیت میں بلا ناگا دعا کرو۔ یہاں پر نئے عہد نامے میں آیا کہ ہر ایک، یہاں پر اضافہ ہو گیا کہ مجھے خدا نے بیٹا دیا ہے، مجھے خدا نے زندگی دی ہے، مجھے خدا نے گھر دیا ہے، مجھے خدا نے گاڑی دی ہے، مجھے خدا نے تندرستی دی ہے، مجھے خدا نے بہت کچھ دیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہر ایک بات۔ یہ کہتے ہیں یار اپنی تعریفاں دس، کوئی اپنی خوبیاں دس کر۔ اگر یہ آپ لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دو،
लोग मार डालने वाली बातें करते हैं। वो शैतान का काम भी यही था। अभी आपने हिस्सा पढ़ा यशायाह से, क्या कहता है कि मैं अपना तख्त क्या करूंगा, तारों से भी तख्त, तेरे तख्त हमेशा, जो खुदा का तख्त है वाकई वो बहुत पीछे है, उसका तख्त बहुत ऊंचा चढ़ा रहा है, उसके हवारी, उसके चाहने वाले, उससे प्यार करने वाले बहुत हैं। अगर कोई उसकी प्रस्तिश करता है ना, वो उसको ऊंचाई पर ले जाता है। ये खुदा नहीं, जो शैतान अपनी की, लूसीफर की, उसके नाम बहुत से लिखे गए हैं। अगर उसकी कोई प्रस्तिश करता है, उसके साथ कोई जुड़ा हुआ है, उसकी हर बात में उसके साथ कंप्रोमाइजिंग करता है, उसके साथ चलता है, उसके कामों को ध्यान देता है, लोगों की तबाही करता है, तो वो उसको बरकतें देता है। उसके पास भी बरकतें हैं। वो अपने पर छाड़ता था ना, प्रस्तिश निकलती थी और लोग उसके ऐसे हो जाते थे, हमारी उसके साथ जमा हो जाते थे। वाकई इसमें कोई पावर है, इसमें कोई बरकत है। वो खुदा जो इसने उसको बरकत दी थी, उसको भूल जाते हैं। कि जो कहता है कि हर एक बात में मेरी शुक्रगुजारी करो। खुदा ने यहाँ पर मेरी नहीं कहा, उसने कहा हर बात में मैं क्या कहता है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। हालेलुया। कोई करता है कि नहीं करता? पता है ये सबसे प्यारा हिस्सा किसको पसंद है? खुदावंद यीशु को पसंद है। ये दाऊद ने बयान किया था कि ये हिस्सा किसको पसंद है? खुदावंद यीशु मसीह को पसंद है। ज़बूर 50 आप देखेगा, इसकी 2 आयतें हैं जो हमने पढ़नी है। एक तो 14 आयत आप पढ़े, 50 की 14 आयत। खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। आमीन। ये देखो किसके लिए? खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी। शुक्रगुजारी का मतलब भी कुर्बानी है। पता है आपको शुक्रगुजारी का मतलब क्या है? कुर्बानी है या सताइश है। ये जो आपको बरकत मिलती है ना, जो सब बातों में पीछे रहता है और खुदा को अव्वल दर्जा देता है। जैसे हमारे भाई ने कहा कि अव्वल दर्जा किसको देना है? हर एक बात में खुदा को अव्वल दर्जा देंगे तो हम बरकते ही बरकतों के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। बरकतों के दरवाजे कहाँ पर है पता है? खुदा की तो हुजूरी में रहते हैं। तो वाकई हम अक्सर दुआ में कहते नहीं कि खुदावंद जो तेरा आसमान अच्छा खजाना है, क्या कहते हैं? कलाम में भी यही लिखा है, जो तेरा आसमान अच्छा क्या है, वहां से क्या तू कर? बरकतें नाज़िल कर, लानतें ना नाज़िल कर, बरकतें नाज़िल कर। आगे इसी बात की 23 आयत पढ़ेगा। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। हालेलुया। ये देखे, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी क्या करते हैं? गुजरानता है, गुजरानता है, वो मेरी क्या करता है? यानी इज्जत, रिस्पेक्ट, मेरे से डरता है, मेरा खौफ मानता है, मेरा दबदबा मानता है, मेरे साथ चलता है, मेरे साथ उठता है और मुझे वो हर वक्त पुकारता है। जब हम शुक्रगुजारी की कुर्बानी करते हैं, यह शैतान को नहीं पसंद कि कोई भी खुदा का बंदा या बंदी या बच्चा या बुजुर्ग कोई भी उसकी शुक्रगुजारी करे। यह शैतान को हिस्सा पसंद ही नहीं। इसलिए तो दाऊद ने से और क्या कहता, और जो अपना चाल चलन, हालेलुया हालेलुया, जो अपना क्या कहते हैं? चाल चलन। क्या है चाल चलन? के हमने एक रास्ता जो राह, हक और जिंदगी है उसको चुनना है, उसको मुबारक करना है, उसके साथ उठना है, बैठना है। तो आप शुक्रगुजारी क्या, आप उसके साथ हर एक बात की कुर्बानी देना शुरू करें। जिसने आपको
نجات دی ہے. نجات کون ہے؟ اور اس کو میں خدا کی نجات خدا کون ہے؟ باپ. نجات کون ہے؟ یسوع ناصری جو آپ کے لیے آیا, کانٹوں کا تاج اس کے سر پر رکھا گیا, کوڑوں کی بارش اس کے کنڈے پر, بدن پر ہو گئی, اور اس کے ہاتھوں پر کیا ہوا تھا؟ آج ہم ایک کانٹا کوئی شرارت سے بھی ایسے کرتے ہیں نا, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ چیخ اٹھتے ہیں یا تھپڑ مارنے ہیں. میں تو نہیں لگ رہا کہ چیخ اٹھا گے. ہم کیا کریں گے؟ تھپڑ ہی ماریں گے اس کو. ادھر آ. تو یسوع نے یہ ساری چیزیں برداشت کرتے ہوئے خداوند کی شکر گزاری, ہاللیلویا, خداوند کی شکر گزاری کی اور کہا اے باپ, ہاللیلویا. کسی کے اندر ایسا حوصلہ ہے, جذبہ ہے, ہمارے اندر آ جائے گا. آپ کو میں نے ایک دفعہ اطلاع کیا تھا پیدائش کا ہی کہ انسان 5 طریقوں سے پیدا ہوا, 5 طریقوں سے انسان پیدا ہوا ہے. کس 5 طریقوں سے پیدا ہوا؟ پہلا مٹی سے, دوسرا پسلی سے, تیسرا مائی ہوا اور باپ آدم کے ملال سے, ماں باپ کے ملال سے, اور چوتھا روح القدس کی طرف سے. ابھی 5واں باقی ہے, 5واں بھی باقی ہے. 5واں جو ہے وہ جو نئے سرے سے توبہ کرتا ہے, خدا کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے, اور وہ خداوند یسوع مسیح سے پیدا, اس کا ڈی این اس کے اندر آ جاتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے, جو بھی غلام کہتا ہے کہ خداوند میں تیرا فرزند ہوں, کیونکہ میں یسوع کو ماننے والا ہوں, وہ تیرا فرزند ہے, اور میں تیرا فرزند ہو گیا اس کے وسیلہ سے, کیونکہ اس کا ڈی این میرے اندر آ گیا. ہاللیلویا. اب جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے, انسان ایک کے لیے آیا, سب کے لیے بھی آیا, لیکن اس کے حضوری میں جو ایک انسان ہے وہ بہت قدردان ہے. یسوع کی حضوری میں ایک انسان بڑی اہمیت رکھتا ہے, بڑی جرأت رکھتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح سے بھی بڑا ایک انسان جو انسانوں پر بھروسہ رکھتا, توکل رکھتا تھا, یقین رکھتا تھا, ایمان رکھتا تھا اور مایوس تھا. یہ کلام مقدس میں ایک بہت خوبصورت حوالہ ہے, یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب ذرا نکالیں. کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے, انہوں نے کیا کیا؟ بہت سے معجزے دکھائے, بہت سی شکر گزاریاں دیکھی اور کروائی بھی, اور یہاں پر وہ ایک انسان پر جو دکھوں سے مصیبتوں سے لدا ہوا تھا اس کے پاس آتے ہیں. یہاں پر ایک سٹوری تھی ہے کہ یروشلم میں کیا تھا, بھیڑ دروازے کے پاس ایک ہال تھا جو برانی میں بیٹھے حضدہ کہلاتا ہے, اور اس کے 5 برانڈے ہیں, اور 5ویں ذرا پڑھیں. وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا. آمین. وہاں کیا تھا؟ ایک ہی شخص تھا, بہت تھے. یہاں پہ کیا بتایا گیا؟ وہاں ایک شخص. کتنے سالوں سے؟ 38. یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی, موت ہوئی 23. خداوند کی پیدائش سے بھی زیادہ بیماری میں مبتلا. یسوع مسیح اس کو وہاں سے کچھ نہیں چاہتے کہ میں کبھی بھی دنیا میں جاؤں گا نا, اس انسان کے پاس جاؤں گا, اس کو شفا دوں گا, اس کو برکت دوں گا, تاکہ یہ شفا پا کر, برکت پا کر میری شکر گزاری کرے. اب یہ دیکھیں کہ اگر 30ویں آیت پھر سے پڑھ ذرا. ان میں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے
और पसमर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजिर होकर पड़े थे। यहाँ पर जो थे ना लोग, कौन कौन वाले हैं? बीमार, बीमार, लंगड़े, अंधे, लंगड़े, जो अपने आप में कुछ भी ताकत नहीं रखते, पसमर्दा, जो कोई भी ऐसे ये टिश्यू भी नहीं ऐसे उठा सकते होंगे, तो ऐसे वाले लोग थे। उनमें ये 38 साल का बीमार, ना उम्मीद, ना जानने वाला खुदा को, ना पहचानने वाला, और सिर्फ एक ही बात पर अटका हुआ कि ये तो सब जिन पर मेरी नजर जाती है, जिनके बीच में मैं हूं, ये बीमारों में है, ये अंधों में है, ये लंगड़ों में है, ये मुर्दा खानों में जो पड़े हुए लोग हैं उनमें बैठा हुआ है, उठता है, और ये खुद भी लाचार है, मजदूर है, न चल सकता है, ना उठ सकता है, ना पानी को हिलता। जब उसकी जहन में एक बात डाल दी गई थी कि जब ये पानी हिलेगा, अगर कोई भी मर्द या बीमार या कोई परेशान इस पानी में, इस हौद में पहले कूद जाएगा, वो क्या करेगा? शिफा पाएगा। आज भी हमारे लोग इसी बात पर भरोसा रखते हुए बोतलें लेकर आते हैं, तेलों पर दुआएं कराते हैं, पानी पर दुआएं करते हैं, पहाड़ियों पर जाते हैं, बहुत से मंदिरों में जाते हैं, बहुत से बाबों पीरों के पास जाते हैं, लेकिन जिस पर हमें निगाह लगानी है उस पर नहीं लगाते। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ऊपर से देखता हुआ इस हौद के पास पहुंचा और उस 38 साल की बीमार पर आकर कहता है कि तू क्या चाहता है। यहाँ पर आके यीशु ने उससे सवाल भी किया था। आगे बढ़े। उसको यीशु ने पढ़े देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? जब किसी बीमार से, किसी परेशान से, किसी मुर्दा से ये बात पूछी जाए तो वो क्या कहेगा? ये कैसा सवाल कर रहा है? क्या क्यों नहीं मैं तंदुरुस्त होना चाहता है? अगर कोई कंगाल है ना मेरे यार, तो मैनू कोई कहेगा खजाने लैने नहीं, दौलत लैनिया नहीं, नाल सेहत तंदुरुस्ती लेना, तो मैं कहना यार है पागल है। जैसे आगे नूह के बारे में बताया गया पागल, तो यीशु के बारे में वो ये जो अभी हिल नहीं सकता, मुद्दत से बीमार है, 38 साल तो उसकी मुद्दत बता दी है, मुद्दत से बीमार है, और ये यीशु मसीह को क्या पूछता है? क्या तू? तो उसका जवाब देखेंगे अगली आयत में देखें। उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद मेरे पास कोई आदमी नहीं। ये देखें, ऐ खुदावंद मेरे पास कोई आदमी नहीं। अब देखें इसका तवक्कल, उसका ईमान, उसका यकीन क्या कहता है? मेरे पास कोई आदमी नहीं। वो खुदा नहीं जो याद कर रहे हैं असी भी जनी मैं जन कुछ सारी तो खुश तो नहीं खुश, ये भी जो है ना ये भी खुश नहीं है, इसलिए ये कहते हैं अब तक कोई आदमी मेरे पास नहीं जो पानी हिले और मुझे पहले इसमें उतार। ये लिखा ना जी जी। जब पानी हिलता है ना तो मुझसे पहले लोग जो होते हैं ना, कई लोग आजकल ईमान दे रहे हैं, कोई उधर पास्टर को जाएगा ना उधर भी अच्छी ठिकरा शिफा हो भी जो मसले मसाइल चल रहे हैं। अभी इसके बाद देखना कि बहुत गुरबत है, हालात खराब हो गए, ज़लज़ले सलाब भी वहां पर आए हुए, मुश्किलात खड़ी हो चुकी, लेकिन फिर भी आप शुक्रगुजारी करते हैं। शुक्रगुजारी करने वाले खुदा को अजीज होते हैं। और देखें दाऊद का एक बहुत खूबसूरत चरित्र, बहुत एक अच्छा हिस्सा था। वो आधी रात को उठकर भी, आधी रात को भी उठकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं ना, आप देखें इसको, 119 ज़बूर है, उसकी 62 आयत में लिखा हुआ है, तेरी सदाकत के काम के लिए मैं आधी रात को क्या करता हूँ? आधी रात को तेरा क्या करता हूँ? शुक्र करने को उठूंगा, यानी उठूंगा, यानी हिम्मत करूंगा, मैं दिलेरी करांगा, मैं तेरे सामने। अगर आप आज ये मान ले, मैं दौड़ तो बढ़ नहीं सकता,
میرے پاس ویسا خزانہ بھی نہیں ہے, ویسی جاب بھی نہیں ہے, ایسی ویسی ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن مجھے خدا حکمت دے گا میں بھی آج کے بعد آدھی رات کو اٹھتا ہوں میری شکر گزاری کروں تاکہ شیطان شکست کھائے اور تو میرے سے عزت و جلال پائے. یہ جو ہے نا آدمی, اس کا بھی میں کہانی کا اینڈ نہیں کیا گیا. آدمی جو ہے نا کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھ سے پہلے حوض میں اتر جاتے ہیں, بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرے مجھ سے پہلے اتر پڑتے ہیں. اب یسوع نے جب اس کو جواب دینا چاہیے تھا کہ میں تندرست ہونا چاہتا ہوں, یہ اس کو کیا کہتا ہے, نا امیدی دی جن جیسی کہنے ہیں نا امیدی ہو گئی. یار بھائی میرے نالوں تو بہت ہے جن میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں نے کروڑوں کے نقصان دے کے اپنا نقصان برداشت کیا, میں نے شکر گزاری کی ہے. یہ کہتا ہے کہ جڑے میرے نام میں تو پھر بھی بڑی دور ہے نا, میرے نام پہلے جڑے کنارے تے بھی بیٹھے تھے نا پانی ادھر تے وہ بھی ادھر نہیں پہنچ سکتے تے میں تو بڑی دور ہوں. تو یسوع نے جواب دیا, یسوع نے غصہ نہیں. اب بھی ہم اگر رانگ بھی جواب دیتے ہیں نا یسوع کو, یسوع جانتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے. خداوند یسوع مسیح کو پتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے. میرے بیٹے کو, میری بیٹی کو جاب کی پرابلم ہے, میرے حوالی کو کھانے کی پرابلم ہے, اس کے قرضے ہیں, یہ قرضوں کی لعنت میں دبا ہوا ہے, اس کی اولاد وفادار نہیں, اس کے پڑوسی اس سے عداوت رکھتے ہیں, اس کو پکڑوانے کے لیے جکڑنے کے لیے بہت سے جتھے آتے ہیں, لیکن خداوند آپ کچھ کریں. جب آپ خداوند کی شکر گزاری کرنا شروع کریں, یہ جو ہے ابھی تک شکر گزاری میں نہیں ہے. یہ 38 سال سے, کیونکہ انہیں یہی دیکھا ہے بیمار اتر دے رہے تھے, چنگے بھی نہیں دے رہے, مینوں تو نہیں لگ رہا کہ ہوں دے. آج یسوع نے اس کو ایک ہی بات کہی, اٹھ اور اپنی چار پہی اٹھا اور چل دیا. ہاللیلویا. آج یسوع آپ کو کہتا ہے آپ میری شکر گزاری کرنا شروع کر دیں, آپ اٹھیں اور ہر ایک چیز کو پیچھے چھوڑیں اور خداوند کی راہ پر چلنا شروع کریں. اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ جس نے اس کو حکم دیا ہے, جس نے مجھے شفا دی ہے, وہ کون ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ کون تھا اس میں؟ اگر آپ نے اس چیپٹر کو پڑھا ہوا ہے تو آپ کو پتا ہوگا. یہ کس پر توکل کرتا تھا؟ یہ میرا بیان کرنے کا یہ مطلب تھا کہ یہ بشر پر, آدمی پر بھروسہ رکھتا تھا, اس لیے 38 سال سے بیماری سے مبتلا. جب اس نے خداوند یسوع کی جھلک دیکھی, نہیں جانتا تھا, لیکن اس سے اپنے گلے شکوے پیش کرنے کے بعد اس نے شفا پا. ہاللیلویا. آج آپ بھی چاہتے ہیں شفا پانا, برکت پانا, شکر گزاری کرنا چاہتے ہیں آپ. اور یہ داؤد کو کہتا ہے کہ جو آپ منت مانگتے ہیں نا اس کو ادا کرنے میں دیر نہ کر. اس کو کیا کر؟ ادا کرنے میں دیر نہ کر. اگر تو دیر کرتا ہے تو مشکلات پریشانیوں میں آ جاتا ہے. یہاں پر ایک اور بات لکھی ہوئی ہے, افسیوں 5:20 اور 21 ذرا دیکھیں. کس کی شکر گزاری کرتے رہنا میں, یہ اس لیے حوالے میں دے رہا ہوں کہ شیطان کی شکر گزاری کبھی بھی نہ کری. اوتھے میں گیا ہوں اس بابے کو, انہیں ہاتھ رکھا کی ہے, شفا ملی ہے. کوئی بابا نہیں ایسا, بابا ہی کوئی ہے, یسوع. کون ہے؟ یسوع. اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو. ہاں جی. اور مسیح کے ہمیشہ اس کا کرنا ہے خدا باپ کا, یعنی جو وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ میرا, اس کا خدا باپ کا. یہ شفا اس نے اس کو دی. اس نے کہا اس کا شکر جس نے تجھے شفا, جس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں تجھے آزاد کروں بیماری سے رسائی. میں اور اس میں آدمی کیا کہتا ہے, اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو. آمین. اب جو ہے نا مسیح کے خوف کو کوئی بھی نہیں جماتا. میں دعوے رکھتا ہوں آج کل مسیح کے خوف کو کوئی نہیں جانتا. سارے کہتے ہیں خانو خوف ہے جاب کا, خانو خوف ہے کاروبار کا, خانو خوف ہے اپنی اولاد کا, خانو خوف ہے اپنی فیملی کا, خانو خوف ہے اپنا کار بنانا کا. آج کل مسیح کا خوف کو
سب اسی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، سب اس میں میں بھی ہوں، اس میں میں بھی ہوں۔ جو خوف ہے نا میں، ہم جاب پر نہیں جائیں گے تو ہمیں نکال دیا جائے گا، ہم کاروبار نہیں کریں گے تو ہمارے پاس پیسہ نہیں آئے گا، اگر ہم یہ کام کو نہیں کرنے دیں گے تو ایسا بھی ہے کہ اپنی بیویوں کا بھی خوف مانتے ہیں اور بیویاں خامدوں کا خوف مانتی ہیں، اولاد کا بھی خوف مانتے ہیں اور اولاد ماں باپ کو بھی خوف میں رکھتی ہے۔ آج کل کا زمانہ وائٹ فون ہے، ہیپی جو ہے نا وائٹ بلیک ہو گیا ہے آج کل کا زمانہ، سفید خون ہو جائیں گے اخیر زمانہ میں، بری باتیں چلیں گی، بیماریاں آئیں گی، سراب آئیں گے، زلزلے آئیں گے، وہ آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، نیوز سنتے ہیں، فلاختے دیکھتے ہیں، پریشانیاں کے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آپ خدا سے شکر گزاری کرنا شروع کرو۔ آگے دیکھیں ذرا ایک اور حوالہ، عبرانیوں 13 باب 15 آیت، اس کے بعد میں کلوزنگ کی طرف آ رہا ہوں۔ عبرانیوں 13 باب 15 آیت، بس ہم اس کے وسیلہ سے ہم کی قربانی، بس ہم یہ کیا کہتے ہیں، بس ہم اس کے وسیلہ سے کیا کریں، محمد کی قربانی۔ محمد کیا ہے؟ تعریف، گالیاں نہیں، دوسریاں گلا نہیں، محمد کی قربانی۔ یسوع کہتا ہے کہ اچھی اچھی باتیں میرے سے شیئر، اچھی اچھی بات جو دل کو بھی آپ کے اچھی لگے، ذہن کو بھی اچھی لگے اور مجھے بھی اچھی لگے، اور میں آسمان آپ کو بھی۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں۔ آمین۔ کس کیا کرے؟ اے لوگ روکے نہیں، کہیں کہ 24 گھنٹے یہ سکھا رہی ہے کی کرنے دے، اور دنیا کہیں کہ ایسی بات ہم نہیں چاہنا جڑے ایہو جی گلاں کردے نا، سمجھو کہ دے دے بھی نہیں، میں کام ہے، میں بھی ہلیا ہی کام تھوڑا جا کہ ایمان سے ہی نہیں چاہنا ہے کہ 24 گھنٹے یہاں پر کیا کہتے ہیں، ہر وقت چڑھایا کرے، بڑھ چڑھ کر، نہ ڈرو کہ میں کتنے بیٹھا یا کتنے نہیں، نہ کسی کا خوف مانو۔ خوف ماننے آ بیٹھے کنیا گلا میں دسیاں نے خوف نہیں مانو، پر مسیدہ خوف کوئی نہیں مانتا، کوئی مانتا ہے؟ اگر مانتے ہیں چند لوگ ہیں، سکڑا راستہ ہے جو زندگی کو پہنچتا ہے، وہ تھوڑے سے لوگ، بہت سے، اور اس لیے تو کہتے ہیں کہ کسی کو نہ روکو، کسی کو نہ روکو، نہ کسی کو کہیں کیا وقت نہیں ہے۔ آپ وہ سب بیٹے ہیں جس کے لیے خداوند ہر وقت بازو پھیلائے ہوئے، کبھی بھی لوٹا، تیرے لیے ٹائم کی حد نہیں، میں نے سارے بندھن توڑ دیے ہیں، تو پوشاک تجھے میں پہناؤں گا، تجھے میں اختیار دوں گا، میں تیرے پاؤں میں جوتی پہنا دوں گا، تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اگر آج خداوند یسوع مسیح کو اوپر سے آواز آئی تھی تو کل کو آپ کو بھی یہی آواز آئے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ جب آپ شکر گزاری کی قربانی ہر روز چلایا، ضروری نہیں کہ پاسٹر صاحب کہیں گے یار کلیسیا نو کھانا دے، کلیسیا نو پیسہ دے، کلیسیا نو اے چیز دے، یہ نہیں، یہ آپ کا حصہ ہے، یہ آپ کا حصہ ہے۔ یہ جو جہاں سے میں نے آپ کو اس حوالے کو پڑھایا تھا، پہلا تواریخ 16 باب 8ویں آیت سے، وہاں پر ان باتوں کی ساری ڈیٹیل لکھی۔ اگر آپ اس باب کو جا کر پورے باب کو ڈیٹیل سے پڑھیں، لاویوں کو مقرر کر دیا گیا تھا جب داؤد نے دیکھا کہ برتیں جاتی رہی ہیں، صندوق پیچھے رہ گیا ہے، عبید کے گھر میں رہ گیا ہے، اب برتیں اسی کے گھر میں آ رہی ہیں، اور جب وہ پھر سے واپس لے کر آیا تو برتیں پھر اسرائیل کے پاس ہیں۔ آپ اگر پیچھے چھوڑ آئے ہیں خدا کو تو آپ آگے لے کر چلنا شروع۔ ایک حوالہ پڑھیں گے بس، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کیا۔ رومیو 1:21، رومیو 1:21، اگر گور ہیں تو دو۔ اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا، دیکھیں بڑا سوچ کو پڑھنا،
اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو کیا کیا، جان تو لیا، مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی۔ آگے کیا کہتے ہیں، بلکہ باطل خیالوں میں پڑ گئے۔ کن خیالوں میں پڑ گئے؟ اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا کیا ہے پتا؟ ایک دفعہ حضرت صاحب نے بھی بتایا تھا، اندھیرا جو ہے نا، جہاں پر اندھیرا ہوتا ہے نا وہاں پر گناہ ہے، بدی ہے، نفرت ہے، قتل ہے، چاند لیوا لوگ ہیں، برے لوگ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اکثر تو ہمیں کیا کہا جاتا ہے کہ اندھیرے میں رات کو نہ نکلو، کوئی نہ کوئی مار دے گا، کوئی نہ کوئی بندہ بیٹھا رہتا۔ اس لیے یہ جو نہیں، اگر آج ہم نے خدا کو جان لیا ہے، کیا کہتا ہے، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہیں، بلکہ کیا کیا ہے، باطل خیالات میں پڑ گئے۔ باطل خیالات کیا ہے؟ اپنیاں سوچیں، جیڑیاں سانو کہندیاں نے کل جڑا نا عمران بھائی تو نہیں نا آئے گا تیرے نال ہے مشکل پریشانی ہوگی، وہ تو کون ہے؟ عمران کہتا تو کون ہے؟ میں جڑے خدا کو جاننا وہ زندہ ہے، آمین آمین۔ وہ زندہ ہے، تے وہی میرا نجات دہندہ ہے۔ ہاللویا۔ آپ کا بھی وہی خدا ہے جو عمران کا خدا ہے، جو میرا خدا ہے وہ آپ کا بھی خدا ہے۔ آپ اس پر توکل کریں، کیونکہ جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں آسمان پر لاکھوں فرشتے خوش ہوتے ہیں۔ بندگی میں شکر گزاری کریں، دعا کے ساتھ شکر گزاری کریں، گاتے ہوئے شکر گزاری کریں، شفقت کے ساتھ خدا کا شکر کریں، اور نجات کے لیے خدا کا شکر کریں، دعا کر کے خدا کا شکر کریں، دیگر برکتوں کے لیے خدا کا شکر کریں، اور خدا کے بندوں کے لیے، بندیوں کے لیے، خادموں کے لیے، ایلڈرز، ڈیکن، کلیسیوں کے لیے خدا کا شکر کریں، اور کھانے پینے کی باتوں پر خدا کا شکر کریں۔ ہاللویا۔ سب باتوں میں خدا کی شکرداری کریں۔ ہاللویا۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔